امریکی صدر کا ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان، کارروائیاں مزید سخت کرنے اور ایران کے تیل کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی۔ تہران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، اہداف کے حصول تک آپریشن ایپک فیوری جاری رہے گا، ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی قوم سے خطاب میں پرانی باتیں دہرا دیں۔ دعویٰ کیا کہ ایران میں مقاصد تیزی سے حاصل کر رہے ہیں، جنگ کے بنیادی اہداف تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف شاندار فتح حاصل کی، ان کی فضائیہ اور نیوی ختم کر دی، میزائل تنصیبات کو تباہ کر دیا، ایران کی پراکسیز کو سپورٹ کرنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ جنگ میں 13 امریکی فوجی مارے جانے کا اعتراف، اتحادیوں سے یکجہتی کا اظہار، واضح کیا کہ خلیجی ممالک پر حملے ناقابل برداشت۔ وینزویلا کے بعد مشرق وسطیٰ سے تیل کی ضرورت نہیں رہی، اب نہ ہرمز سے جن کا تیل گزرتا ہے وہ خود حفاظت کریں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، امریکی صدر کا ایران جنگ جاری رکھنے کا ایک اہم ترین اعلان ہے جو سامنے آیا ہے، اور انہوں نے خطاب کیا، کارروائیاں مزید سخت کرنے اور ایران کے تیل کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی۔ اپنے اس خطاب میں تہران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، ایسا انہوں نے کہا۔ اہداف کے حصول تک آپریشن ایپک فیوری جاری رہے گا، ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے اس خطاب میں ایسا کہا۔ We will continue until our objectives are fully achieved. We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. So to those countries that can't get fuel. تو امریکی صدر کے بیان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا۔ امریکی خام تیل 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ WTI کروڈ کے دام $104 فی بیرل تک پہنچ گئے۔ برطانوی برنٹ بھی $105.7 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب نہ ہرمز کی بندش کے بعد سے اب تک تیل بردار 3000 بحری جہاز خلیج فارس میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھونچال آیا ہوا ہے۔ تو مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر کے بیان کے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہوا ہے۔ امریکی خام تیل 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ WTI کروڈ کے دام $104 فی بیرل تک پہنچ گئے ہیں۔ برطانوی برنٹ بھی $105.7 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ساری صورتحال میں جو سما کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے۔ وقار حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جبکہ اسفر امام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ وقار صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر کا خطاب، اب ہم پہلے تو یہ ایکسپیکٹیشنز پوری دنیا نے لگا لی تھی کہ شاید کوئی جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہی باتیں دہرائی گئیں۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے سپورٹر ہیں انہیں جنگ کی اہمیت بتانے کی کوشش کی، اور یہ جنگ ان کے لیے کتنی ضروری، یعنی کہ اپنے سپورٹرز کو رام کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اپنے خفا دکھائی دے رہے ہیں امریکی صدر سے، انہیں منانے کی کوشش دکھائی دی ہے کوئی نئے اعلان کی نسبت زیادہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ Thank you very much for inviting. I think ایک تو یہ اسپیچ کافی پریڈکٹیبل تھی، ایون ٹائمنگ جو ہے پتہ تھے لوگوں کہ آج صبح پاکستان کے وقت کے مطابق اور ساؤتھ امریکہ میں ابھی وہاں پہ جو ہے وہ رات ہے، تو یہ بیسیکلی پریڈکٹیبلٹی تھی اس پہ۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ ابھی 2-3 ہفتے جو نیکسٹ ٹائم دے آر گوئنگ ٹو بی پرابلی کاؤنٹ ڈاؤن ٹوورڈ دا اینڈ آف دا وار، جو کہ ایک لحاظ سے خوش آئند ہے کہ بیکاز جو آف ریمپ کی بات ہو رہی تھی کہ شاید امریکہ کو آف ریمپ مل جائے یا ایران کو، چیزیں ایسا اس طرف چلیں گی۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ خوش آئند ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف وٹ ایور ہیز ہیپنڈ، بیکاز پورا جو خطہ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔
اور اس میں آپ کہنے مس کیلکولیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. باقی آ جاتے ہیں جو آئی تھنک اہداف ہیں. آئی تھنک یو ہنٹڈ کہ بیسیکلی دس از ایڈریس ناٹ ٹو دا ورلڈ بٹ ٹو دا ماگا کراؤڈ. آگے آپ کو پتا ہے مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں اور ریٹورک کافی زیادہ تھا, انکوہرنس بھی تھی. پہلے انہوں نے جو آئی تھنک اسپیس میں انہوں نے لانچ کی ہے, اپنے ایسٹرونٹس بھیجے ہیں. اور مزے کی بات تھوڑا سا اس پہ ہو جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو ہے اتنا ڈسٹینس کور کریں گے اور کہہ رہے ہیں وہ چکر لگا کے آ جائیں گے مون کا. سو اٹ مینس کہ مطلب پہلے شاید 1969 میں پھر مون لینڈنگ نہیں ہوئی اگر یہ صرف چکر لگا کے ہم نے آنا ہے. سو اس پہ بھی آئی تھنک کافی سوالات ہیں کہ ہاؤ دا سسٹم ان یو ایس بلفس دی انٹائر ورلڈ. ابھی اس پہ بڑے کوشچنز ہیں مون لینڈنگ پہ. اینی ویز کمنگ ٹو دس ون, اٹ از این ایڈریس ٹو دا ماگا کراؤڈ. نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز تھی انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو پرابلی ابنڈن کر دیا ایز فار ایز جو اوپننگ کی بات ہو رہی تھی, بیکاز اس میں جو ملٹری ایڈوائزر تھے وہ کہہ رہے تھے لائک جان ماشمر ہے, یکل میکگریگر ہے, اسکاٹ رٹر ہے, باقی بھی جو آئی تھنک سین ایڈوائزر تھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کیپٹن یا میجر بھی پلان کر رہا ہو, ناٹ انڈرمائننگ دی رینکس, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اتنی آسانی سے آپ جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ کر کے اور اسپاٹ نہیں کر سکتے. دس واز ایبسرڈ. اور شاید کوئی نصیحت کسی کی کام آ گئی تو وہ تو انہوں نے ابنڈن کر دیا. ناؤ ہی از آلسو لیفٹ دا ورلڈ کہ یہ آپ خود جا کے کریں. سو دس از اے کائنڈ آف ویری ویری I think a subtle sort of slur to NATO and to the European Union جو ان کے allies ہیں کہ آپ جا کے کر لیں, because امریکہ تو self sufficient ہے, they are now producing oil, shale gas وغیرہ. تو ہر لحاظ سے I think it was I think born out of frustration, rhetoric زیادہ تھا. بس اچھی سلور لائننگ یہی ہے کہ now there is a hint کہ وار جو اگلے 2 سے 3 ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے. اس کے دوران شاید ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ سپر کرے گی, اور اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک میجر رول ہے. ابھی چائنا کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہوئی ہے, ایران نے بھی کچھ گارنٹیز مانگی ہیں. باقی کل رات آئی تھنک بہت زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں لاسٹ 24 آورز میں. تل اویو کی بڑی بری حالت ہے. صادر ایران میں بھی بڑے میجر اٹیکس ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز جو ہیں. اس کے علاوہ گلف کے اندر ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں وار از ناؤ موونگ ٹوورڈ دس لاجیکل کنکلوژن, اینڈ ایکچولی دیر از نو ونر, اور پورا خطہ جو ہے اس کا نقشہ بدل گیا ہے. موسٹ پرابلی جو مڈل پاورز ہیں اسلامک ورلڈ کی, جو گلف کی ہیں, بارنگ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ افریقہ, جو یہاں پہ ہیں پاکستان, ایران, اس کے بعد مصر اور سعودی عربیہ, they'll have to now find security architecture جو کہ اس خطے کو جو ہے سیکورٹی کے ساتھ آگے چلائے بھی اور انشور کرے کہ آئندہ انٹرونشن نہ ہو. تو I would say the speech was a decline, beginning of the decline of the US power, اور ہر لحاظ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی کے اینڈ کی شروعات ہے.